بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیچھے سے اس عبارت کا تعلق ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ متکلم جو ہے سائل کو جواب دیتا ہے ایسی چیز کے ذریعے سے جو اس کے مراد کے مطابق نہیں ہوتا، وہ چیز اس کے مراد کے مطابق نہیں ہوتی، اور یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ متکلم کیا کرتا ہے کہ اس کے سوال کو غیر سوال مان لیتا ہے، غیر سوال کے درجے میں اتار دیتا ہے، اور جواب اس طریقے سے دیتا ہے جو جواب اس کے حال کے مناسب ہو، جو جواب اس کے یا اس سوال کو غیر سوال کی منزل میں اس لیے اتارا جاتا ہے کہ جو جواب ہوتا ہے وہی جواب اہم ہے، باقی اور کوئی جواب اہم نہیں ہوتا۔ اس کی مثال دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یسألونک ماذا ينفقون، یہ ہو چکا تھا نا؟ اچھا یہ تو ہو چکا تھا۔ آگے سے دیکھیے وَمِنْهُ التَّعْبِيرُ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ بِلَفْظِ الْمَاضِي تَنْبِيهًا عَلَى تَحَقُّقِ وُقُوعِهِ۔ دیکھیے یہ باتیں جو ہم آپ کو پڑھائی جا رہی ہے تلخیص میں، یہ باتیں چونکہ پہلی بار آپ کے نظر سے گزر رہی ہے، اس لیے ان باتوں کا بار بار اعادہ اور تکرار کریں گے تو یاد رہے گی، اور آپ کو سوچیں گے کہ میرے پاس فرصت ہے، پڑھنا نہیں ہے، آج پڑھوں گا، کل پڑھوں گا، پرسوں پڑھوں گا، تو امتحان سر پہ آ جائے گا اور بہت دشوار ہو جائے گا آپ کو یاد کرنا۔ اس لیے ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ سبق سننے کا زیادہ وقت تو رہتا نہیں ہے، اور سبق اگر سنوں تو پڑھا نہیں پاؤں گا، اس لیے جو ہے 35 منٹ کی گھنٹی رہتی ہے، تو توجہ سے ابھی سے یاد کیجئے، بیچ بیچ میں آپ پوچھا کروں گا، ٹھیک ہے؟ ابھی احوال مسند علیہ ہم نے پڑھا، پھر اس کے بعد احوال اسناد پڑھا، اسناد خبری پڑھا نا ہم نے، پہلے اسناد خبری پڑھا، اس کے بعد احوال مسند علیہ پڑھا، اب جو ہے احوال مسند شروع ہونے والا ہے، تو احوال اسناد خبری اور احوال مسند علیہ یہ دو کو بالکل اچھے سے آپ یاد کرنا شروع کر دیجئے۔ میں 2-4 دن میں جو ہے احوال اسناد خبری والا جو باب ہے اس سے آپ کا سنوں گا میں، ٹھیک ہے؟ اب کہتے ہیں کہ وَمِنْهُ التَّعْبِيرُ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ بِلَفْظِ الْمَاضِي تَنْبِيهًا عَلَى تَحَقُّقِ وُقُوعِهِ نَحْوُ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمِثْلُهُ وَإِنَّ الَّذِينَ لَوَاقِعٌ وَنَحْوُهُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَمِنْهُ الْقَلْبُ نَحْوُ عُرِضَتِ النَّاقَةُ عَلَى الْحَوْضِ وقبله السكاكي مطلقا ورده غيره مطلقا والحق أنه إن تضمن اعتبارا لطيفا قبل كقوله ومهمة مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه أي لونها، وإلا رد كقوله كما طينت بالفدن السياعة يا سياعة دونوں بالفدن السياعة كما طينت بالفدن السياعة۔ یہاں تک کی عبارت میں آج ہم جو ہے 2 بات پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلی بات کا تعلق جو ابھی ہم منہ التعبیر کا تعلق پیچھے سے ہے وہ اس طریقے سے کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں التفات کی بحث کو، کس کو؟ کہ مقام جو ہے ظاہر مقام تقاضا کرے کسی کا لیکن وہاں پہ استعمال کر لے کوئی اور لفظ، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ التفات کہا جاتا ہے۔ اس کی جو ہے ضمیر میں چند صورتیں 6 صورتیں بیان کی گئی، حاضر کی جگہ غائب کا استعمال یا متکلم کا استعمال، غائب کی جگہ حاضر یا متکلم کا استعمال، متکلم کی جگہ غائب یا حاضر کا استعمال، یہ 6 صورتیں ہیں نا؟ یہ 6 صورتیں پڑھی نا آپ نے؟ اب کہتے ہیں کہ اسی التفات میں سے ایک صورت یہ ہے کہ زمانہ ماضی لفظ ماضی کے ذریعے سے، لفظ صیغہ ماضی کے ذریعے سے مستقبل کے صیغے کو تعبیر کرنا۔ کس کو تعبیر کرنا؟ یعنی مستقبل کا صیغہ حاصل کرنا، کس صیغے سے؟ ظاہر حال تقاضا کر رہا ہے کہ وہاں پر صیغہ کون سا آنا چاہیے؟ مستقبل کا کون سا آنا چاہیے؟ لیکن جو ہے کسی خاص حکمت کے تحت وہاں پر مستقبل کا صیغہ لانے کے بجائے ماضی کا۔ اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ زمانے ماضی میں جو کام ہو چکا اس میں شک تو نہیں ہوتا ہے نا، مطلب وہ کام ہو ہی گیا نا، وہ کام ہو ہی گیا۔ جیسے آپ نے جو کھانا کھا لیا تو اس میں شک نہیں ہے نا، کھانا کھا ہی لیا، شک کس میں ہوتا ہے؟ آئندہ جو پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایسا نا۔ جو کام ہوا یا نہیں ہوا وہ تو طے ہے نا، جو کام ہوا یا اس کا ہونا طے ہے یا نہ ہونا یہ۔ ہاں آپ کے علم میں شک ہو سکتا ہے، آپ کے علم میں کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے فجر کا وقت گزر گیا، اس میں کوئی شک ہے کیا؟
فجر کے وقت گزر جانے میں کوئی شک ہے کیا؟ نہیں ہے. تو جو چیز گزر جائے اس میں کوئی شک اور آئندہ کاموں میں احتمال شک رہتا ہے. تو اگر آئندہ کا کام ایسا ہو کہ جس کے بارے میں یہ بتانا مقصود ہو مخاطب کو کہ وہ کام بالکل طے ہے کہ ہونا ہی ہے، اتنا طے ہے، اتنے یقین کے ساتھ اس کا ہونا طے ہے جتنا یقین گزرے ہوئے کام کے ہونے میں آپ کو ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں؟ تو مستقبل میں جو ہونے والا کام ہے وہ اتنا زیادہ پر یقین والا کام ہو کہ جیسے زمانے ماضی میں جو کام ہو چکا اس کے ہونے کا جیسے یقین ہوتا ہے نا، تو یقین میں برابری کا معنی پیدا کرنے کے لیے ظاہر حال تقاضا کرتا ہے کہ یہاں پر صیغہ مستقبل کا لایا جائے. لیکن صیغہ کون سا لایا جاتا ہے؟ صلی اللہ علی محمد. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ بولو بھائی. اللہ نے درود بھیجا کہ اللہ درود بھیجے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے ہو کہ ہو گیا ہو، یہ مطلب رحمہ اللہ. تو یرض اللہ ہونا چاہیے، یرحم اللہ ہونا چاہیے، یصلی ہونا چاہیے نا جی. لیکن چونکہ ہم دعا اس نیت کے ساتھ مومن کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی صورت سے ہماری دعا کو ضرور کیا کرتا ہے، چاہے وہ اسی اعتبار سے جیسا وہ سمجھ رہا ہے یا دوسرے اعتبار سے. دعا کی قبولیت کی اور بھی صورتیں ہیں. تو یقین ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مردود نہیں ہوتی. دعا کو دعا کے شرائط کے ساتھ اگر کیا جائے تو وہ مردود. تو دعا کا قبول ہونا یقینی ہے اس اس تفاعل کے تحت، اس نیک شگونی کے تحت جو ہے دعا کے صیغے کو، جو مستقبل کے بارے میں دعا ہے وہ دعا کون سی ہے؟ اللہ آپ کو شفا دے. مطلب ابھی شفا نہیں دیا جبھی نا، تو لیکن کیا بولتے ہیں عربی زبان میں؟ شفا کا اللہ شفیہ. شفا کا کیا بولتے ہیں؟ اللہ آپ کو شفا دے مطلب ابھی دیا نہیں، لیکن صیغہ کون سا استعمال کر رہے ہیں؟ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو شفا دے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بھی ایک طرح سے التفات کی ایک قسم ہے کہ زمانے مستقبل کی جگہ ادائیگی کے لیے کون سا صیغہ رکھا جائے. اس کی انہوں نے 3 مثالیں دی ہے. ایک تو سے واقعی ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی کا، اور ایک ہے مثال اس میں فاعل کی، اور ایک ہے مثال اس میں مفعول کی. کس کی؟ اس میں فاعل کی. اصل میں اس میں فاعل کسی زمانے پر دلالت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. تو صاحب کتاب کا نظریہ یہ ہے کہ اس میں فاعل دراصل زمانے ماضی کے لیے ہے، ثابت شدہ کام کے لیے. کس کے لیے؟ ہاں، یعنی گزرے ہوئے زمانے کے لیے. لیکن مجازی طور پر اس کا استعمال زمانے حال یا زمانے مستقبل میں ہوتا ہے. اس لیے وہ مثال یہاں پہ انہوں نے اس مذہب کے تحت وہ مثال پیش کی ہے. دیکھیے کہتے ہیں وَمِنْهُ التَّعْبِيرُ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ بِلَفْظِ الْمَاضِي، اور اسی میں سے یعنی اسی التفات کی قسموں میں سے ایک قسم ہے مستقبل کو تعبیر کرنا ماضی کے لفظ سے. کس لیے؟ تنبیہاً علی تحقق وقوعہ، اس کے وقوع کے تحقق پر تنبیہ کرتے ہوئے کہ اس کا واقع ہونا متحقق ہے. اس کا واقع ہونا متحقق ہے. نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ کا یہ فرمان یوم ینفخ فی الصور، جس وہ دن کہ جب سور میں پھونکا جائے گا. جب سور میں پھونکا جائے گا، جو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو پوری دنیا دہشت میں پڑ جائے گی. پوری دنیا کس میں پڑ جائے گی؟ دہشت میں پڑ جائے گی. تو ہونا چاہیے فَيَفْزَعُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو زمین و آسمان میں جو بھی ہے وہ سب کس میں پڑ جائیں گے؟ جب پھونکیں گے تو سب دہشت میں پڑ جائیں گے. لیکن فرمایا گیا فَفَزِعَ، فَيَفْزَعُ نہیں بلکہ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمِثْلُ، اور اسی کی مثل یہ مثال ہے ان الدین لواقع، بے شک قیامت واقع ہے، یعنی واقع ہونے والی ہے. واقع ہونے والی، تو واقع اس میں فاعل زمانے ماضی ہے لیکن استعمال کیا گیا کس کی جگہ؟ مستقبل کی جگہ. ایسے ہی ذالک یوم، یہ وہ دن ہے مجموع لہ الناس، جس کے لیے لوگوں کو جمع کیا جا چکا، یعنی جمع کیا جائے گا. قیامت کا دن وہ دن ہے، یہ یوم سے مراد قیامت کا دن وہ دن ہے مجموع لہ الناس،
जिस दिन के लिए लोगों को जमा किया जा चुका, मतलब जाएगा। तो मजमून का तर्जमा हुआ जमा किया जा चुका, लेकिन यहाँ पे किस जगह इस्तेमाल हुआ है? मुस्तकबिल की जगह पर। वामिनहुल कल्ब, ये हो गई बात खत्म। दूसरी बात कहते हैं उसी इल्तिफात की एक सूरत जो है वो कल्ब है। क्या है? कल्ब का मतलब क्या होता है कि आप एक लफ्ज की जगह दूसरे को, दूसरे की जगह पहले को रख दें, अल्टा पलटी कर दें। क्या कर दें? हाँ, क्या कर दें? अल्टा पलटी कर दें, इसको कहा जाता है कल्ब। इसकी यहाँ मिसाल दी गई है उर्दू में, उसको समझना थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। चरवाहा जो है अपने जानवर को कुएं पर पेश करता है या कुएं को जानवर पर पेश करता है? कुएं पर पेश करता है। किसको पेश करता है? मतलब बेजान चीज के सामने जानदार को लेके जाता है। तो बेजान पेश करना जो है उसके सामने होता है ना, उसकी बारगाह में पेश करना, जो जानदार समझे उसकी पेश की को। कुआं क्या खाक समझेगा कि मेरे सामने कौन है? यही कल्ब है। लेकिन उर्दू जुबान में ये कल्ब है, आपको अभी तक समझे नहीं होंगे। हम यही बोलते हैं कि हमने बकरी को कुएं के सामने पेश कर दिया, लेकिन असल ये कि कुएं को बकरी पर क्या किया? पेश किया। कुएं को पेश किया है कि मैडम जी ये कुआं है आपके लिए, पानी पी लीजिए आप। तो कुएं को हमने किस पर पेश किया? अगर कहे कुएं पर किसको पेश किया, तो फिर कुएं को खा लेना चाहिए बकरी को, कि पेश कर आ जाओ मैं खा लेता हूँ। भाई मैं आपको पेश करूंगा गोश्त, तो आप उसको खाओगे ना, उसको इस्तेमाल करोगे ना। जिसको कोई चीज पेश की जाए उसको वो क्या करता है? इस्तेमाल में लाता है। क्या करता है? आप समझे नहीं समझे? तो अगर कुएं पर किसको पेश कर दे, तो कुएं को पानी ऐसे बाहर लेके बकरी को अंदर, अपने अंदर निकल लेना चाहिए कि पेश कर दिया, ठीक है मैं कबूल कर लेता हूँ इसको, ऐसे होना चाहिए। लेकिन होता है उल्टा, बकरी उसको इस्तेमाल करती है। किसको? पानी को इस्तेमाल करती है। तो बकरी को कुएं पर पेश नहीं किया, बल्कि कुएं को किस पर पेश किया? तो जब अरबी लोग कहते हैं ओरे जाती नाकतु अलल हौज, नाका को हौज पर पेश किया गया, इसका मतलब होता है हौज को नाका पर पेश किया, नाके को दिया गया, नाके पर, हाँ भाई नाके उठनी पर पेश किया गया। लेकिन कैसे बोला जाता है यहाँ पे? नाके को हौज पर पेश किया गया, हालांकि बोलना चाहिए था। अब उर्दू जबान में वही बोलोगे आप। उर्दू जबान में भी कल्ब ही मशहूर है। उर्दू जबान में क्या मशहूर है? कल्ब मशहूर है। ठीक है, ये कल्ब है, यानी फाइल को मफूल बना दिया, मफूल को। इसकी एक मिसाल दी जाती है, अंगूठी को उंगली में डाला या उंगली को अंगूठी में डाला? अंगूठी को उंगली में डाला है। अंगूठी को उंगली में डालने के लिए काटना पड़ेगा इसे, और उसके अंदर डाल देना पड़ेगा। अरे भाई मैं पानी, ये गिलास जो है वो फ्रिज में रहता है या फ्रिज में गिलास रहता है? नहीं, गिलास फ्रिज में है या गिलास में फ्रिज है? फ्रिज में। किस में? फ्रिज में। कौन है? तो होने वाली शय दाखिल रहती है। क्या रहती है? मातहत रहती है, मुहात रहती है, घेरी हुई रहती है, और जिसमें है वो मुहीत रहती है। क्या रहती है? तो अंगूठी जो है उंगली को मुहीत है या उंगली अंगूठी को मुहीत है? याद अंगूठी मोहित है ना। अजीब बात है यार। अगर अच्छा चलो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो है मैंने कपड़े में उंगली दाखिल किया या उंगली में कपड़ा दाखिल किया? कपड़े में क्यों? क्योंकि कपड़ा उसको मोहित है ना। तो उंगली कपड़े में है, कपड़ा उंगली में है क्या? तो अंगूठी में उंगली है या उंगली में अंगूठी है? अंगूठी में उंगली है। आप समझेंगे समझे बात को। तो वहाँ पर भी हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? कल्ब करते हैं। और क्या बोलते हैं? उंगली में अंगूठी है। बेवकूफ, उंगली में अंगूठी है तो उसको फाड़ करके डालना पड़ेगा, है कि नहीं? उंगली में अगर अंगूठी करना है, जैसे बगल में अंगूठी रहता है, छुपाना पड़ेगा ना उसको, उस चारों तरफ से उसको ढक ले तब ना कहेंगे हाँ अंगूठी कहाँ है? बगल में, या मुट्ठी में है, बराबर है। ये बात सही है। अंगूठी कहाँ है? ये सही है। लेकिन उंगली में अंगूठी कैसे रहेगी?
پھر چھوٹی سی انگوٹھی بنانی پڑے گی اور اس کو آرے سے چیرنا پڑے گا اور اندر پیک کر کے پٹی باندھیں گے، تب بولیں گے انگوٹھی کہاں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن کیسے بولتے ہیں ہم؟ یہی بولتے ہیں نا، انگلی میں انگوٹھی، حالانکہ انگوٹھی کہاں ہے؟ انگلی میں، انگوٹھی میں انگلی ہے. کیا حقیقت یہ ہے کہ انگوٹھی میں ہماری انگلی داخل ہے. یہ قلب کی صورت ہے. ٹھیک ہے. اب قلب کو بعض لوگوں نے، یہ قلب جو ہے کب ہوتا ہے، یہ مبالغے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. کس طور پر؟ اور جو چیز ہے، جس چیز میں، تو جس چیز میں اس کی اہمیت بتانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اہمیت بتانا مقصود ہے جو چیز ہے. تو یہاں پہ قلب کرتے ہیں، ایسی جگہ پر کیا کرتے ہیں؟ قلب کرتے ہیں. تو امام سکاکی نے جو ادبی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہر طرح کا قلب جو ہے، چاہے اس میں کوئی نقطہ ہو یا نقطہ نہ ہو، قابل قبول ہے. اور بعض لوگوں نے کہا، بعض ادبی لوگوں نے کہ نہیں، قلب درست نہیں، یعنی قلب فصیح نہیں ہے. جہاں پہ قلب ہو وہاں بات فصیح نہیں ہوگی. اور بعض لوگوں نے جو درمیانہ روی جنہوں نے اختیار کیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر قلب کیا جائے اس لیے تاکہ اس میں کوئی حکمت ہو، تب تو قلب صحیح ہے. اور اگر حکمت نہ ہو، فالتو جو ہے کسی چیز پر کسی چیز کا اطلاق کر دیا جائے، ظرف کو مظروف بنا دیا جائے اور مظروف کو کیا بنا دیا جائے؟ ظرف بنا دیا جائے. فاعل کو مفعول بھی بنا دیا جائے اور مفعول بھی کو فاعل بنا دیا جائے. اس طرح اگر کہا ایک دن کہ شراب انسان کو پیتا ہے یا انسان شراب کو پیتا ہے یا شراب انسان کو پیتی ہے؟ شراب یعنی ایک نارمل حقیقی چیز تو یہی ہے کہ شراب کو کون پیتا ہے. لیکن کوئی یوں کہے کہ شربت الشراب رجلن، شربت شرابن، شراب مؤنث ہے اگر، یا شربت خمر رجلن، خمر نے انسان کو کیا کر لیا. یہاں ایک حکمت بتانا مقصود ہے کہ جب بندہ اس کو پیے گا تو برباد ہو جائے گا اور ڈوب جائے گا، تہس ناس ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا. جیسے پانی باہر ہے موجود ہے لیکن پی لیا تو ختم ہے نا. تو شراب چونکہ انسان کو تہس ناس اور برباد کر دیتی ہے، اس لیے الٹا کر کے فاعل جو رجل ہے اس کا مفعول بھی بنا دو اور جو مفعول شراب ہے اس کو کیا بنا دو. یہ حکمت اگر ہے اس طرح کی حکمت، تب تو کیا ہے ایسا کرنا درست. اور یوں ہی زبردستی کے کپڑے نے قینچی کو کاٹ دیا کہ قینچی نے کپڑے کو کاٹا، یہ ہر جگہ نہیں چلے گا. بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس طرح سے دروازہ کھلا مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، اور وہ ابھی تک سوچ رہا تھا کہ مطلب کوئی چیز ایسی تھی کہ دروازے کے اندر تھی اور اس کو معلوم تھا کہ ایسا کام نہیں ہوا، لیکن دروازہ کھلا تو لگا کہ ہاں یہ کام ہو گیا ہے. تو دروازہ کھولا تو اس کی عقل کھل گئی. دروازہ کھولا تو اس کی، تو ہم یہ کہیں گے دروازے نے اس کی عقل کھول دیا، اس کی عقل نے دروازہ کھول دیا. کیا بولیں گے؟ اس طرح کی حکمت اگر ہے تو بولیں گے، قلب کریں گے. اگر ایسی حکمت نہیں ہے تو قلب نہیں کریں گے. اس کو دو مثالوں ظاہر واضح کیا ہے کہ اگر قلب کسی حکمت کے تحت ہے تو مقبول ہے. قلب اگر کسی حکمت کے تحت ہے تو مقبول ہے، اور قلب میں کوئی حکمت نہیں تو غیر مقبول ہے. اور امام سکاکی نے کہا کہ مطلقاً مقبول ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ مطلقاً مقبول. دیکھیے وقابلہ السکاکی، یو مطلقاً سکاکی نے اس کو مطلقاً قبول کیا، وردہ غیرہ مطلقاً، اور اس کے غیر نے مطلقاً اس کو رد کر دیا. والحق انہ ان تضمن اعتبارا لطیفا، اور حق بات یہ ہے کہ اگر وہ اعتبار لطیف کو مشتمل ہو، وہ قلب کس کو مشتمل ہو؟ اعتبار لطیف کو مشتمل ہو، قبلہ، اس قلب کو قبول کیا جائے گا. کا قول ہی، اس کی مثال جیسے یوں کہے کہ چاند میرے محبوب کے چہرے کی طرح ہے. وہی میرے محبوب کا چہرہ چاند کی طرح نہیں ہے، بلکہ چاند کس کی طرح ہے؟ یہ بھی قلب ہے، یہ بھی کیا ہے؟ کہا کہ اس کے ہونٹ گلاب کی طرح کا ہے. گلاب میرے محبوب کے ہونٹ کی طرح ہے. بات سمجھیں، یہ بھی کیا ہے؟ قلب ہے. اس میں مبالغہ ہے. کیا اس میں مبالغہ ہے؟ تو اعتبار لطیف ہو تو قلب کو کیا کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا. قولہ ومہمۃ مغبرۃ ارجاؤہ کأن لون ارضہ سماؤہ. اس میں حکمت کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک حضرت جو ہے جنگل کی تعریف کر رہے ہیں. کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ جنگل کی تعریف کر رہے ہیں. کہتے ہیں ومہمۃ، اور ایسا جنگل، یعنی میرا گزرنا ہوا ایسے مطلب گھنے جنگل سے، مہمۃ یعنی گھنا جنگل، مغبرۃ جو ابر آلود تھا، یعنی غبار آلود. ابر آلود یعنی مونا غبار آلود، یعنی اس جنگل میں جو نا دھول دھڑاکہ بہت تھا. ارجاؤہ یعنی اطراف، رجا سے بنا ہے ارجا، اس کا معنی اطراف ہوتا ہے، کنارے.
جس کے چاروں کنارے کیا تھے؟ دھول بھرے پڑے تھے. وہ مہمتن، بلکہ میدان، محمد میدان، ایسے میدان کے پاس سے میرا گزرنا ہوا. اس سے پہلے ایک شعر ہے، میرا گزرنا ہوا مہمتن، ایسے میدان کے پاس سے، مغبرتن ارجاؤ، جس کے کنارے پر کیا تھی؟ بہت زیادہ دھول دھڑاکا تھی. کأن لون ارضہ، گویا کہ اس کی زمین کا رنگ، گویا کہ یعنی اس میدان کی زمین کا رنگ، سماؤہ، اس کا آسمان ہو. اس کی زمین کیا بن گئی ہو؟ آسمان بن گئی. زمین کو یہاں پہ گویا کہ اس کی زمین کیا ہے؟ اس کا آسمان ہے. اصل میں ابر آلود جو ہوتا ہے وہ آسمان ہوتا ہے. ابر آلود کون ہوتا ہے؟ غرق، معاف کیجیے، غبار آلود اصل میں ہوتی ہے زمین. غبار آلود کیا ہوتی ہے؟ اور ابر آلود کون ہوتا ہے؟ آسمان. سمجھیے، ابر آلود یعنی بادل والا کون ہوتا ہے؟ اور دھول دھڑاکے والی کون سی چیز ہوتی ہے؟ زمین. زمین کا اوپری حصہ فضا. فضا میں جب بہت زیادہ دھول آ جائے تو بادل کی طرح دکھتا ہے نا. تو بولنا چاہیے تھا کہ اس کا جو آسمان ہے نا، دھول دھڑاکے والی زمین کی طرح ہو گئی تھی. لیکن یہاں کیا بول دیا کہ اس کی جو زمین ہے نا کس کی طرح ہو گئی تھی؟ آسمان کی طرح ہو گئی تھی. اس کی زمین کس کی طرح ہو گئی تھی؟ تو یہاں تشبیہ میں قلب کر دیا. تشبیہ میں کیا کر دیا؟ یعنی جو مشبہ تھا اس کو کیا بنا دیا، اور جو مشبہ بھی تھا اس کو مشبہ بنا دیا. اے لونہا، یعنی اس زمین کا رنگ جو ہے کس کی طرح ہو گیا تھا؟ آسمان کے رنگ کی طرح ہو گیا تھا. بولنا چاہیے کہ اس کے آسمان کے، آسمان سے بولا اوپر جو یعنی بہت زیادہ دھول اوپر پڑا ہوا تھا، تو اس کا جو رنگ تھا بادل کا وہ کس کی طرح ہو گیا تھا؟ زمین کی طرح ہو گیا تھا. لیکن الٹا بول دیا قلب کی وجہ سے. وَإِلَّا رُدَّ، یعنی بہت زیادہ دھول کو بتانا مقصود تھا. اس حکمت کے تحت یہ جو ہے قلب جائز ہے. وَإِلَّا رُدَّ، اور اگر اس طرح کوئی حکمت نہ ہو، زبردستی کا قلب ہو تو رد کر دیا جائے گا. اس کی مثال کما طینت بالفدن السیاع، یہ ایک جو ہے اونٹنی کی تعریف کر رہے ہیں. کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ پہلے لوگ جو ہے اسی طرح سے اپنا ٹائم پاس کرتے تھے. اونٹنی کی تعریف تو پہاڑ کی تعریف. ابھی لوگ ٹائم پاس کرتے ہیں ویڈیو دیکھ کر کے، ہے نا، یہ ہیرو تو وہ ہیرو تو یہ کہانی یہ سیریل، ایسی ہوتا نا آج کل جو عمومی دنیا ہے اس طریقے سے. تو پہلے اس طرح کے لوگ ایک طرح سے ان کے لیے یہ جو ہے سیریل ہوا کرتے تھے. شعراء کی شاعری جو ایک طرح سے ان کے لیے ایک پکچر ہوا کرتی تھی، ایک فلم ہوا کرتی تھی. اس کو پڑھ لو تو پوری ایک کہانی ان کے سامنے جو ہے نظر آ جاتی تھی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ ایک اونٹنی کی تعریف کر رہا ہے شاعر. کس کی تعریف کر رہا ہے؟ تو اب اس کو سمجھنے کے لیے، شعر کے مفہوم کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے کہ پہلے زمانے میں کچا مکان ہوتا تھا. ابھی بھی بعض علاقوں میں کچے مکانات ہوتے ہیں. تو کچے مکان کے پچھواڑے میں، اس کے چار دیواری میں پیچھے سائڈ سے جو ہے نا، وہ گوبر یا مٹی میں دھان یا پوال کٹنگ کر کے اس کو ملاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس کو ملاتے ہیں اور اس سے اس کو لیپتے ہیں. صرف مٹی سے اس لیے نہیں لیپتے ہیں کہ مٹی چکنی ہوتی ہے، بارش میں وہ بالکل چکنی ہو جاتی ہے تو پھسلن پیدا ہو جاتی ہے. اور صرف اگر وہ گھاس چپکا دیں گے اس کو تو بھی اس میں ٹکاؤ نہیں ہے. تو کیا کرتے ہیں؟ مٹی اور اس کو مکس کر دیتے ہیں. اس میں زیادہ وہ گھاس نظر آتا، مطلب پوائل نظر آتا ہے، لارو پتور یا جو بھی اپنے اپنے علاقے میں آپ کے بولتے ہوں گے. یعنی جس میں چاول نہیں ہوتا ہے، چاول کا جو وہ اگتا ہے، دھان جس میں بنتا ہے، اس کی جو وہ رہتی ہے، اس کا پودا کیا بولتے ہیں؟ اس کو پورا پوال ہے نا، وہی. تو پورا پوال کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مٹی میں ملاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس سے گھر کے پیچھے حصے کی، تاکہ وہ پانی جو ہے لگے تو اس کی دیواریں جو ہے گر نہ جائیں، تو اس کو نیچے سے اس کی دیواروں کو یوں کر کے موٹی کر دیتے ہیں. یہ دیواریں سیدھی رہتی ہے نا، جیسے یہ دیوار ہے پوری سیدھی، تو ایسے کر کے یہاں سے اس طرح سے یعنی تھوڑا سا بینڈ جیسا یہاں نکال دیتے ہیں، چاروں طرف سے بینڈ نکال دیتے ہیں. سمجھ گئے بات کو؟ اور اس زمانے میں سیمنٹ سے پلاسٹر کر دیتے ہیں، تو اوپر تھوڑا سا تاگ جیسا سا بن جاتا، نیچے سے پلاسٹر کر کے لاتے ہیں، تو اوپر تھوڑا سا ایک جگہ بن جاتی ہے، یہاں تھوڑا سا پوری. تو بینڈ نما جو ہے وہ ایک پیٹی جیسی وہ بن جاتی تھی. جیسے پیٹی نکلتے نا، پیٹی توند جیسا نکلتا، تو وہ دیواروں کی توند سائڈ سے کیا ہو جاتی تھی. اب وہ نقشہ سمجھیے. اب وہ جو اونٹنی تھی بڑی لہیم شہیم موٹی تازی تھی، ٹھیک ہے. اس کے توند ایسے نکلے ہوئے ایسا کر کے ایک دم وہ جیسا پیٹی اس کی نکلے تھے دیوار کی. اب یہاں پہ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ اس کی موٹائی یا وہ اونٹنی ایسی موٹی ہے جیسے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دیوار کو، اس محل کو جو ہے محل کی دیوار کو کس سے لیپ دیا. یعنی وہی گارا، اس کو بولیے گارا، بولیے اس کو کیا بولیے. لیکن گارا مٹی کا صرف نہیں، بلکہ وہ گارا
جس میں تنکے اور مٹی سب کیا ہو ملے ہوئے ہو، تو وہ جیسا کیا بولیں گے اس کو، راؤنڈ جیسا ہو جاتا تھا، دیواریں سپاٹ نہیں رہتی تھی، نیچے سے راؤنڈ ہو جاتا تھا. تو کہتے ہیں وہ ایسی موٹی ہے، اس کو دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کما تینتا، جیسے آپ نے لیپ دیا ہو، جیسے آپ نے لیپ دیا ہو مکان کو، کس سے؟ گارے سے. یہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں کا ہے جیسے آپ نے گارے کو مکان سے لیپ دیا ہو. شاعر نے کیا کہا ہے؟ گارے کو، وہ جو سیمنٹ یا جو بنتا مسالہ لیپنے کے لیے، اس سے مکان کو لیپا جاتا ہے. لیکن شاعر نے کہا کیا کہا؟ کما تینتا بالفدنی السیاء، جیسے فدن یعنی محل، مکان، جیسے مکان سے آپ نے لیپ دیا ہو کس کو؟ السیاء، گارے کو. تو یہاں کوئی حکمت ہے نہیں، کیا زبردستی، مطلب گارے کو مکان سے لیپیں گے کہ مکان کو گارے سے لیپیں گے؟ یعنی سیمنٹ سے مکان بنائیں گے یا مکان سے سیمنٹ بنائیں گے؟ بھائی سیمنٹ سے مکان بنائیں گے نا. تو ایسے ہی گارے کو لیپنے کے کام میں لایا جاتا ہے. اور کس کو لیپا جاتا ہے گارے سے؟ مکان کو. لیکن شاعر نے یہاں پہ زبردستی کا مکان سے لیپنے کی بات کی ہے، کس کو؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ تو یہاں پہ چونکہ یہ قلب گارے کی جگہ مکان اور مکان کی جگہ الٹا پلٹی جو کر دیا، اس الٹا پلٹی کرنے میں کوئی حکمت نظر نہیں آ رہی. اگرچہ بعض لوگوں نے اس کی حکمت بیان کرنے کی مطلب زبردستی کوشش کی ہے، لیکن صاحب کتاب نے جو اس کو نہیں مانا اور کہا کہ یہ اس مثال میں جو قلب ہے یہ قلب غیر مقبول ہے. کیا ہے؟ اور اوپر والی مثالوں میں چونکہ دھول کی ذاتی بتانا مقصود ہے، جس میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جیسے ابر آلود آسمان میں کچھ نظر نہیں آتا ہے، اس لیے وہاں پہ زمین کو کس سے تشبیہ دے دی ہے؟ ہونا چاہیے کہ اس کے آسمان کو، فضا کو تشبیہ دیتا گرد آلود زمین سے، لیکن الٹا کر دیا کہ گرد آلود زمین کو ہی تشبیہ کس سے دے دیا؟ آسمان سے. آسمان بنا دیا اس کو کہ وہ آسمان کی طرح ہے. تو وہاں پہ اعتبار لطیف ہے اور یہاں پہ اعتبار لطیف نہیں ہے، اس لیے وہ قبول اور یہ قبول نہیں ہے. احوال المسند، اب شروع کرتے ہیں مسند کے احوال. پہلے شعر کا مطلب وَمَحْمَةٍ مُغْبَرَّةٍ أَرْجَاؤُهُ، اور ایسا میدان جو غبار والا، جس کے اطراف غبار آلود تھے، كَأَنَّ لَوْنَ أَرْضِهِ، گویا کہ اس کی زمین کا رنگ، سَمَاؤُهُ، اس کا کیا ہو؟ آسمان ہو. مسند کے احوال، مسند الیہ کے احوال. اب کس کے احوال؟ تو جب ہم مسند الیہ کے احوال پڑھ رہے تھے تو وہاں لکھا تھا، پہلی حالت لکھی تھی اما حذفہ، لکھی تھی نا، اور یہاں اما ترکہ. ترک و حذف کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، ترک و حذف کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ دونوں میں عبارت موجود نہیں ہے. جس کو حذف کریں گے وہاں بھی وہ محذوف عبارت، اور جس کو ترک کریں گے وہاں متروک عبارت نہیں ہوگی لفظوں میں، برابر ہے. تو وہاں حذف یہاں ترک کہنے کی وجہ ہو سکتا ہے حاشیے میں بھی دی گئی ہو، وجہ صرف اتنی سی ہے کہ مسند علیہ چونکہ عمدہ ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے ترک کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کیا لفظ استعمال کیا؟ حذف. اور مسند علیہ کے مقابل میں اتنا عمدہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ مطلب دونوں کا ایک ہی، حذف. تو جیسے مسند علیہ کو حذف کیا جاتا ہے عبث سے بچنے کے لیے، کس سے بچنے کے لیے؟ وزن شعر کے لیے. الگ الگ حکمت تھی نا وہاں پہ، یا اس کا نام آپ ذکر نہیں کرنا چاہتے ہو اس لیے. تو اسی طریقے سے مسند کے حذف کی بھی وہی ساری صورتیں ہوں گی. انہوں نے حذف مسند یا ترک مسند کی 7 مثالیں دی ہیں. کتنی مثالیں دی ہیں؟ 7. اور کسی میں وجہ بیان نہیں کی ہے، بس مثال 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 دیتے چلے گئے ہیں. میں ترجمہ کراتا ہوں، وجہ کی تفسیر کل بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اما ترکہ فلما مر، بس اتنی سی بات کی. لیکن مسند کو حذف کرنا فلما مر، ترجمہ کیجئے. تو اسی وجہ سے جو وجہ فلی، تو فلیما تو اسی وجہ سے جو مرہ گزری، یعنی انہی وجوہات اسباب کی بنا پر جو اسباب و وجوہات پیچھے کیا ہو چکے؟ گزر چکے. کقولہ، جیسے شاعر کا یہ شعر، وَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ، وَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ، مانا گا میں اور میرا اونٹ، قیار نامی اونٹ یا گھوڑا، قیار جو اونٹ یا گھوڑے کا کیا ہے، اس کا نام ہے. میں اور میرا گھوڑا بہا، اس شہر میں،
حاضم کا مرجع اس شہر کی بات جہاں کے ذکر کر رہا ہے، جس جگہ سفر کر کے یہ مصاب پہنچا تھا. کہتے ہیں کہ میں اور میرا گھوڑا بہا اس شہر میں لغریبن، کیا ہے؟ اصل عبارت تھی انی لغریبن بہا وقیار بہا لغریب، میں بھی اجنبی ہوں اور میرا گھوڑا بھی کیا ہے؟ تو لغریبن ایک مسند ذکر کیا، مسند علیہ دو ہے، انی ایک مسند علیہ اور قیارن ایک مسند علیہ، دو مسند علیہ کے بجائے یہاں پہ مسند علیہ دو اور مسند کتنا ہے؟ ایک ہی ہے. وقولہ اور اللہ کا اور یہ شاعر کا یہ کہنا، نحنو بما عندنا وانت بما عندک راض والرائے مختلف، ہم اس سے جو آپ کے نزدیک ہے اور تم اس سے جو تیرے نزدیک ہے راضی ہے. تو رازن مسند ایک ذکر کیا گیا، نحنو دو ضمیر، نحنو اور انتا کتنی ضمیر ہے؟ اصل نحنو رازون بما عندک وانتا بما عندک رازن، ٹھیک ہے؟ دو جو ہے مسند کے یہاں کیا کیا گیا ہے؟ ذکر کیا گیا ہے. والرائے مختلف اور رائے مختلف ہے، مانا ہم اس کے ساتھ جو ہمارے پاس ہے اور تم اس کے ساتھ جو تمہارے پاس ہے، رازن کیا ہے؟ مطلب ہم بھی راضی اور تم بھی کیا ہے؟ تو ایک راضیون جو ہے، رازین جو ہے یہاں پہ کیا کر دیا گیا؟ محذوف کر دیا گیا. والرائے مختلف اور رائے ہم دونوں کی کیا ہے؟ مختلف ہے. وجہ میں کل بتاؤں گا. وقول کا اور تمہارا یہ کہنا، زید منطلق و امر، زید جا رہا ہے اور امر، مطلب زید منطلق و امر منطلق مسند کو حذف کر دیا گیا. وقول کا تمہارا یہ کہنا، خرجت فیضا زید، میں نکلا کہ اچانک زید میرے سامنے آ گیا، میں نکلا کہ اچانک زید بھی نکلا یا اچانک زید کھڑا تھا یا جو بھی آپ بولے. خرجت فیضا السبع نہیں بولتے ہیں تو واقفون اس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ میں جیسے نکلا تو سامنے ہی درندہ تھا، مطلب سامنے درندہ اردو زبان میں تھا بول دیتے ہیں، کھڑا تھا موجود تھا اس کو نہیں بولتے، صرف تھا بول دیتے ہیں. اور عربی زبان میں بولتے ہیں خرجت فیضا زید، میں نکلا کہ اچانک زید، مطلب اچانک زید میرے سامنے آ گیا، حاضر ہو گیا. تو آگے حاضر یا واقفون یا موجود خبر کیا ہے وہاں پہ؟ محذوف ہے. وجہ بتاتا ہوں، کل بتاؤں گا. وقولہ اور یہ کہنا، ان محلا و ان مرتحلا، اے ان لنا فی الدنیا ولنا عنہا، دنیا میں رہنے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ جگہ ہے اور کوچ کرنے کے لیے بھی ہمارے لیے کچھ، دنیا سے کوچ کرنے کے لیے ہمارے پاس جگہ ہے. یہاں پہ لنا، ان لنا فی الدنیا ولنا عنہا، یہ مسند جو یہاں پہ محذوف ہے.